ایک تاجر کے پیسے مار لیتا ہے ابو جہل، اور مکے کے لوگ اسے ڈراتے ہیں۔ امیہ اس کو کہتا ہے تیرے پیسے نہیں ملیں گے، ابو لہب کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے، امیہ کے ساتھی اس کو کہتے ہیں پیسے نہیں مل سکتے، عبداللہ بن جدعان کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے۔ وہ تاجر پریشان ہے، غمزدہ ہے، محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا، سونے رسول نے کہا نہیں، پہلے کھا پی میرے پاس، پیسے کیسے نہیں ملتے، تیرا حق میں محمد رسول اللہ جا کے دلوا کر آؤں گا۔ پتہ یہ لگا کہ لوگوں کو ڈرانا سنت نہیں ہے، قوم کو بزدل بنانا سنت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جا کے ہم اس کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اچھا اس بیماری سے تو ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا تھا جی۔ اب یقین مانے مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو میں نے انہیں کہا آپ اللہ پہ یقین رکھ کے دوا کھائیں، تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو کل میں ایک گاؤں میں تھا، جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کے نکلا تو ملے، کہنے لگے میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا صحابہ کو کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں، اور ان کی ہمت بندھاؤ۔ آپ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈراتے ہیں، کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کو ڈراتے ہیں، کسی کی کسی سے بگڑ گئی اس کو ڈرا رہے ہیں۔ شریعت نے کہا کیوں ڈراتے کیوں ہو؟ اسلام نے کہا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کرو، ساتھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو نہ مارو۔ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، کن کی؟ جو کمزور تھے۔ کن کی حوصلہ افزائی کی؟ جن کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برا کہے، اب تیسرا وہ کہ جی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا مانے کم از کم۔ اب جن کے دل میں بھی ایسے خیال نہیں آتا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، حدیث کو بیان کر سکتے ہیں جن کے سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اٹھائیں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس لیے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے کہ جب وقت کے ظالموں نے مظلوموں پر تشدد کیا، جب وقت کے ظالموں نے غریبوں کے اوپر تشدد کیا تو تم سجدے کرتے رہے، تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی اس وقت۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ساری نمازیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، لیکن جب وقت آیا تو میدان بدر میں گئی، وہاں جا کر اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جب اس سے سخت وقت آیا تو جنگ خندق کے موقع پر ظہر عصر مغرب قضا کر دی گئی۔ فرمایا حکم دیا کہ پہلے دشمن سے ان مظلوموں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اسلام نے کہا ہے، یہ درس دیا ہے ہمیں۔ ہم عام معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ روز کوئی ہمیں سنگین بیمار مل جاتا ہے تو 10 آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہو فو تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو بھائی۔ اب جس کو آپ کہتے ہیں کمزور لگ رہے ہو اس کا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے اسی وقت کہ بھائی میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے، عثمان بھائی نے بھی مجھے دیکھ کے کہا بھائی تم کمزور لگ رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ لیکن اگر آپ 2 لفظ اس کو یہ کہتے کہ اب آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں، پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، تو اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا، اس کا ذہن اس کا ساتھ دیتا، لیکن آپ نے اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کی۔ آپ کا پڑوسی پریشانی میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، آپ اس کے پاس یہ کہنے نہیں گئے کہ یہ دکھ درد ختم ہو جائے گا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ الٹا اس کو یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس مقدمے میں عمر قید کی سزا میں اب تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اور گھبرا گیا کہ اچھا جی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا میرا۔ کوئی دین کا کام کرنے کے لیے نکلا، کسی نے سوچا کہ فلاں دینی تحریک چلاؤں، کہ فلاں NGO چلاؤں، تو 4 آدمی پہلے پہنچ گئے اس کے پاس، نہیں تم یہ کام کرو گے تمہاری بدنامی بڑی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس نے دھندا شروع کر لیا ہے۔
نظریات جو ہیں اگر نیکی کی طرف ہوں گے تبھی آپ لوگوں کو اچھائی کا درس دیں گے نا. جب آپ کا ہی نظریہ گندا ہے تو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے آپ کو صرف وہ زخم دکھائی دیتا ہے مکھی کی طرح جہاں پر خون نکل رہا ہے. یہ تو اب ہمیں طے کرنا ہے نا کہ ہمارا نظریہ کیسا ہے. پورے مکے کے لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں. محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال کو مؤذن رسول کا درجہ عطا فرمایا ہے. یاسر بن عمار کو پورا مکہ مارتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا ہے. سیدنا اسامہ غلام کے بیٹے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ابن غلام ہے. محمد رسول اللہ نے پہلے اسلامی لشکر کی سرداری ان کو عطا فرمائی ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا ہم اس نظریے کو چھوڑ رہے ہیں. ہم تو فتووں کے اوپر آ گئے. وہ بھی فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اپنے بھائی کے لیے چاہیے, اپنے رشتہ دار کے لیے چاہیے, اپنے امام کے لیے چاہیے, اپنے صدر کے لیے چاہیے. اس کام کے لیے چاہیے کہ اس کی بے عزتی ہو جائے کسی طرح. جب نظریہ ہی غلط ہو جائے گا تو اقدامات اچھے نہیں ہوں گے. یہ اسلام کا نظریہ ہی تو ہے کہ آج فرانس جیسا ملک جو ہے وہ ہمارے خلاف اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اسلام کا نظریہ پاک ہے اور اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. چائنا میں مسلمانوں پر تشدد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا وہاں نظریہ پاک ہے, ان کے عقائد پاک ہیں, ان کی تبلیغ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے نا. ہم اپنے نظریے کو ہی بدل رہے ہیں. ہمارا نظریہ تو ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں اچھی طرح اس بات کو لکھ لیجئے, خاص کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ. لوگوں کو ڈرانا گناہ ہے, اپنے بھائیوں کو ڈرانا گناہ ہے, پڑوسی کو ڈرانا گناہ ہے, کسی بیمار کو خوف زدہ کرنا گناہ ہے, کسی تحریک چلانے والے کو ڈرانا گناہ ہے. یہ بھی شریعت نے کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر کسی کو ڈرا کے آئے ہو, کسی کو خوف زدہ کر کے آئے ہو اور پھر آپ مسجد میں سجدہ کر کے کہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہوں. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, آپ اس کو حوصلہ دینے کی بجائے, چار نیک مشورے دینے کی بجائے آپ اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے, کوئی تحریک میں جا رہا ہے, آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ اچھا نہیں فلاں جگہ اگر تم کسانوں کے ساتھ چلے گئے کوئی بات ہوگی تو تمہارا کیا ہوگا. شریعت نے یہ باتیں طے کی ہیں. ان کتابوں کو اب کوئی کھولتا نہیں ہے, کیونکہ آج پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ